اب جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ذہنی صحت اور اس لمحے جس میں ہم ہیں اس میں رہنا. اس کی میں آگے چل کے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. پہلے میں دماغی صحت یا مینٹل ہیلتھ کی بات کروں. جب مینٹل ہیلتھ کا ذکر کرتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کسی ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے جو پاگل ہے یا جس کو کوئی دماغی امراض کا مسئلہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ موجودہ دور میں مینٹل ہیلتھ کے معنی ہیں ہم میں سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جو دماغ کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. جن لوگوں کے پاس دماغ ہے، ہم سارے جس طرح دماغ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم پیدا ہوں، ہمارا دماغ ہو اور اس کی ہیلتھ نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کی جسمانی صحت کیسی ہے. اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے نا کہ کسی آدمی کی جسمانی صحت ہے ہی نہیں. مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں. اچھی مینٹل ہیلتھ یا بری مینٹل ہیلتھ یہ ایک الگ کویسچن ہے. تو اچھی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچنے سمجھنے، روزمرہ کے کام کاج کرنے، صبح اٹھنا، منہ دھونا، ناشتہ کرنا، اپنے کام کاج پہ جانا، گھر کا کام کرنا بغیر کسی پریشانی کے اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ اچھی ذہنی صحت ہے. اگر بیچ میں ہمیں بار بار کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی کام، ہمیں ہر وقت ایک خوف سا لگا رہتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے، یا پریشانی جو اتنی حد سے زیادہ بڑھ جائے کہ ہمیں روزمرہ کے کام جیسے صبح سویرے اٹھنے میں بہت پرابلم ہو، دل نہیں کر رہا ہو اور اپنے آپ کو گھسیٹ کے بستر سے اٹھایا، پھر کام کرتے کرتے اچانک رونے لگ جانا، پریشان رہنا اور بظاہر کوئی وجہ بھی نظر نہ آئے. اس وقت ہمیں کیا چاہیے؟ اب اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم بہت اداس رہتے ہوں، مینٹل ہیلتھ کی اچھے نہ ہونے کی 3 نشانیاں ہیں. جیسے آپ کو لگتا ہو کہ میرے اندر نا بالکل انرجی نہیں رہی، مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، گھر میں بھی سب ٹھیک ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، نوکری بھی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن ایک عجیب سی اداسی ہے جو جاتی نہیں ہے. جب آپ کو یہ لگنے لگ جائے، یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی ہے جب آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ ہمیں لگتا ہے آپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، آپ کسی چیز کو انجوائے نہیں کر رہے، عورت ہو مرد ہو بچے ہیں، آپ خاموش رہنے لگ گئے. اور تیسری سب سے بڑی، جب یہ تینوں نشانیاں ہوں تو پھر آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے. تیسری بڑی نشانی، یہ کیفیت 2-3 مہینے سے زیادہ رہے. دیکھیں روز کی روز میں کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کبھی اداس ہوتے ہیں، اس کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو نہیں کہتے. مینٹل النس، مینٹل جو ہے نا ہیلتھ، 2 الگ چیزیں. مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہے اچھا برا، اور النس کا مطلب ہے جب یہ 3 نشانیاں ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاگل ہو رہے ہیں یا ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا. اس کا مطلب ہے کہ یا تو باڈی میں کوئی چیز ٹھیک کام نہیں کر رہی، تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، آئرن لو ہوا ہے، کیلشیم کی کمی ہے. کچھ پہلے فزیکل چیک اپ کرائیں، اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے کہ مجھے 2-3 مہینے سے لگ رہا ہے کہ مجھے ہر چیز بہت اداس کر رہی ہے. تو اس وقت آپ کو اپنی دماغی صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے. یہ بات نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آدمیوں کو، عورتیں جو ہیں وہ زیادہ بات کر لیتی ہیں اور آدمی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر چونکہ کمانے کا بوجھ ہے، 100 قسم کے بوجھ ہیں، شاید اس لیے ہم لو فیل کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کو 3 مہینے یا کم سے کم 4 سے 5 ہفتے تک کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے اور ایک عجیب سی اداسی ہو، آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، ان سے چیک اپ کرائیں اور یہ ساری بات اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ ظاہر ہے مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہے یا میں کوئی کسی کو مارنے نہیں لگا یا خودکشی نہیں کرنے لگا. وہ پھر ایکسٹریم سٹیج ہے مینٹل النس کی. لیکن میں اداس رہتا ہوں، مجھے غصہ چڑھتا ہے، مجھے کوئی چیز انجوائے نہیں کرتا، تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. آج کل ہزاروں، پہلے ہوتا تھا نا مینٹل ہیلتھ کی دوائی ہوتی تھی نیند کی گولی، ہم کھاتے تھے اور سو جاتے تھے. اب وہ خوف جو ہے وہ بہت لوگوں میں آ گیا کہ ہمیں ڈپریشن یا مینٹل ہیلتھ کی گولی ملے گی تو پھر تو ہم ایڈکٹ ہو جائیں گے یا سوتے رہیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے دماغ کے اندر ایک پوری سائنس ہے. جیسے جسمانی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ڈائبٹیز ہو جائے تو ہمیں انسولین لگانی پڑتی ہے، اور اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے انسولین لگانے کی، آپ خوش رہیں، آپ کے پاس اللہ میاں کا دیا سب کچھ ہے، گھر ہے، فیملی ہے، آپ اپنی ول پاور سے اس کو ٹھیک کریں. یا ہارٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی جسمانی بیماری ہو تو ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں. جب ذہنی مسئلہ ہو تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہارے شکر کرو تمہیں تو کوئی پریشانی. یہ ایسا نہیں ہوتا. دماغ کے اندر بھی ایگزیکٹ اسی طرح کیمیکل ہوتے ہیں جو لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یا تو وہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دوائی سے ان کو واپس بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ سو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ بجائے آپ میزریبل رہنے کے، لڑائی جھگڑا کرنے کے، چڑچڑا ہونے کے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے فرینڈ سے اور اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ۔ تو جب آپ کا پہلے ہی سٹیج پہ آپ نے محسوس کر لیا کہ میں ٹھیک نہیں محسوس کر رہا، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں تم خاموش ہو اور اس کو عرصہ بھی کافی ہو گیا، تو علاج وہیں سے ہو جائے گا اور سارا کچھ وہیں پہ رک جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ بڑھتا جائے گا۔ جب جا کے پہلے پریشانی ہوگی، پھر انزائٹی ہوگی، پھر ڈپریشن ہوگا، پھر اسکیزوفرینیا ہوگا، پھر وہ آگے سے بڑھتا ہی بڑھتا جائے گا۔ جو ہی آپ کو پہلی نشانی لگے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اس سے سپورٹ لیں۔ سو اس کے مینٹل ہیلتھ کو ٹریٹ کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ تینوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہے۔ اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی بھی لیں، ایکسرسائز جیسے کہ ہوتا ہے کہ اسٹریس ہارمون برن کریں، اور کسی سے بات چیت کریں۔ بات چیت کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہے میں پاگل ہوں، یا ڈینائل بالکل نہ ہو کہ نہیں میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یا ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر مرد حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اگر مینٹل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، بس اس کو آپ مینٹل ہیلتھ سمجھیں۔ پاگل پنے کو، اسکیزوفرینیا کو، لوگوں کو مارنے کو، خود کو مارنے کو، پاگل پن کو مینٹل ہیلتھ نہ کہیں۔ جب ذہنی طور پہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تو کہیں کہ میری مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے لیے مدد چاہیے، اور اس کے لیے پھر آپ اپنی سپورٹ سسٹم سے، اپنی فیملی سے، اپنے ڈاکٹر سے مدد لیں، تو وہ ٹریٹیبل ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اب اوپنلی ہم سارے ڈاکٹرز، نرسز، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سب اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم سٹریس مینجمنٹ کرتے ہیں، یا ہم انزائٹی کی دوائی کھاتے ہیں، یا ڈپریشن کی۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یا یہ سٹگما، یا جو پرانی سوچ ہوتی تھی کہ یہ چھپ چھپ کے نفسیات کے ڈاکٹر کے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، روزمرہ کے معمولات پہ توجہ دیں، دوائی کھائیں، پوری نیند سوئیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ اپنی اسٹرانگ رکھنے کے لیے؟ جیسے فزیکل کے لیے ہوتا ہے نا ایکسرسائز کرنا، اس طرح دماغی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جس لمحے میں آپ ہیں نا، مینٹل ہیلتھ کا سب سے بڑا دشمن ہے بہت زیادہ سوچنا اپنے ماضی کے بارے میں یا اپنے مستقبل میں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی چیز مشین بنی نہیں ہے کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں یا جو ماضی میں کچھ برا ہو جائیں اور اس کو تبدیل کر دیں، اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ جو کل ہونے والا ہے ہم اس کو پہلے سے کنٹرول کریں۔ تو جو لمحہ ہم جی رہے ہیں نا، جیسے ابھی میں ہوں، اگر مجھے کوئی مینٹل ہیلتھ یا مجھے پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں یا پینک اٹیک ہے، تو اب میں اگر 5 منٹ کے لیے اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ حاضر دماغی یا موجودہ حالات میں، اگر میں اس کمرے میں غور کرنا شروع کر دوں کہ میں جس کرسی پہ بیٹھی ہوں وہ کرسی نرم ہے، سخت ہے، میرے کمرے میں کتنی سفید رنگ کی چیزیں ہیں، کتنے کالے رنگ کی، یہ 5 منٹ کی دماغی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پاسٹ سے بھی کاٹ دیا اور فیوچر سے بھی۔ اس لمحے پہ واپس آگے اور کمرے کی موجودہ چیزوں کو نوٹ کیا، تو آپ کا جیسے کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے، اس طرح دماغ جو ہے وہ کرنٹ مومنٹ میں آ جائے گا۔ جیسے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ میں گھر سے چلا ہوں، اب میں جس مقام پہ جا رہا ہوں وہاں جاتے ساتھ یہ کروں گا۔ اگر آپ اس کو کٹ کر دیں، پیچھے کو بھی چھوڑ اور سوچیں میں کس جگہ سے ڈرائیو کر رہا ہوں، میرے آگے کتنی گاڑیاں ہیں، کس رنگ کی ہیں، میرے ارد گرد کون سی چیزیں، یعنی جس سچویشن میں آپ ہیں آپ اس پہ غور شروع کر دیں، تو یہ بار بار آپ کے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے جو ذہنی دباؤ ہے یا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گہرے گہرے سانس لینا، موجودہ جگہ کے بارے میں 5 منٹ کے لیے سوچنا، 5 چیزیں دیکھنا، 5 سننا، 5 محسوس کرنا، یہ اس طرح کی کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو آپ لیٹے بیٹھے، اس کے لیے آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور گہرے سانس لے کے 1 2 3 کر کے ہولڈ کر کے پھر واپس ایک سانس لیں، تو اس سے ہمارے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے جو پریشانیوں کو، نیگیٹو انرجی کو باہر نکال دیتے ہیں۔